ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے. اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا پیغمبر ہوں. تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے، یعنی موت کا وقت، تو ٹالا نہیں جاتا، خواہ کسی فرد کی ہو یا قوم کی. کاش تمہیں اس کا علم ہو. اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، دن کو بھی رات کو بھی، مگر میری پکار نے ان کے فرار میں اضافہ ہی کیا. انہوں نے بات نہ مانی. اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، یعنی سن کے بھی سنی انسنی کر دی، اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پہ اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی، چپ کے بھی سمجھایا. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. یعنی استغفار کے فائدے ہیں یہ کہ دنیا کی نعمتیں بھی وافر ہوں گی، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بر تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومکروا مکرا کبارا. نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی، انہوں نے میری بات نہیں مانی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سواع کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو، اور انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. یاد رکھیے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کے لوگ شرک کی بیماری میں مبتلا نہ تھے. ان سے پہلے جو پیغمبر آئے وہ صرف اخلاقی تعلیمات دیا کرتے تھے، لوگوں کے اخلاق سنوارتے. لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے. اور ہوا کیا، بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کہتے ہیں کہ اس دور کے کچھ نیک لوگ تھے جو لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے. جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کی شبیہیں بنا کر اپنے گھروں میں رکھ لی کہ ان کو دیکھ کر ہمیں خدا یاد آتا ہے. جب ایک جنریشن گزری تو اگلی جنریشن خدا کو بھول کے صرف ان تصویروں کی گرویدہ ہو گئی، ان کے بت بنا کر رکھ لی اور ان کی پوجا کرنے لگی. اور اس طرح انہوں نے بڑے پیمانے پر اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کا کاروبار شروع کر دیا. اسی لیے یہاں پر یہ چند بتوں کے نام بتائے گئے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ دراصل ان کے بزرگ تھے، ان کے نیک لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا تھا. آج ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں کہ اسی قسم کے عقائد پائے جاتے ہیں. مثلا خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھوں اللہ نے بے شمار لوگوں کو ہدایت بخشی، لوگ دین کی طرف آئے. لیکن جب خواجہ معین الدین چشتی دنیا سے گزر گئے تو لوگوں نے اللہ کی طرف جانے کی بجائے انہی کو خدا سمجھنا شروع کر دیا. وہ ایک مشہور شعر ہے، حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، خواجہ کے در پہ سجدہ روا ہے. اور آج بھی ہمارے ہاں بعض لوگ تصور شیخ کے نام سے بات کرتے ہیں کہ جب عبادت کرو تو شیخ کا تصور ذہن میں رکھو، کہ جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کی تصویر ذہن میں رکھو. یہیں سے شرک کی ابتدا ہو جاتی ہے. جب اللہ کی عبادت تو کسی کا تصور نہیں، بس صرف اللہ کا تصور رکھو. نیک انسان اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، وہ معبود نہیں ہوتے، ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان کا مالک صرف وہ ہے. یاد رکھیے شرک کا آغاز شخصیت پرستی سے ہوا. جب اللہ کا کلام پیچھے چلا گیا اور لوگ اور بزرگ آگے آ گئے، اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا لوگوں نے اور بزرگوں کی باتوں کو قرآن کا حرف سمجھ لیا. انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا.
تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. ان کی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. قوم نوح ڈوبی تھی پانی میں، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈوبے تھے پانی میں، آگ میں بھیج دیے گئے. اغرقوا فادخلوا نارا، کون سی وہاں آگ تو نہیں تھی، وہ تو پانی تھا. یہ کس آگ کی طرف اشارہ ہے؟ برزخ کے عذاب کی طرف. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. سورۃ الجن. ہمارے معاشرے میں عموماً دو ایکسٹریمز پائی جاتی. کچھ لوگ ہر چیز میں جن دیکھتے ہیں، کوئی چھوٹی سی اب نارمیلٹی ہو بس یہ جن آ گیا ہوگا، کسی وجہ سے بیڈ ہل جائے یہ جن آیا ہوگا، خواہ اپنے ہی سائڈ بدلنے سے ہل جائے. اور کچھ لوگ دوسری طرف دوسری ایکسٹریم پہ ہیں، وہ جنوں کو ماننا ہی نہیں چاہتے. تو بات یہ ہے کہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک اعتدال کی راہ درست ہے، اور وہی جو ہمیں قرآن نے بتائی. جن ایک مخلوق ہیں، پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جن اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن یاد رکھیے انسان سے کم تر ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان کو اللہ نے زمین کا خلیفہ بنایا. اگرچہ جنوں سے بھی عبادت مطلوب ہے، جن انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن جب انسان ان کو ستاتا ہے تو جس طرح انسان انسانوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایسے بعض اوقات جنات انسانوں کے ہو جاتے ہیں، اور عموماً ان کے جو ان سے بہت ڈرتے ہوں. تو اس لیے جنوں پہ قابو پانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان ان سے ڈرنا چھوڑ دے، یہ سوچ کر کہ اللہ نے مجھے زمین کا خلیفہ بنایا ہے، زمین میرے لیے مسخر کی، پیدا کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے قرآن سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی قرآن کا مقصد جنوں کو پتا چل گیا ایک ہی دفعہ سن کر کہ یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے. کیا ہم بھی ایسے ہیں کہ سن کر مان جائیں کہ ہاں سچ ہے، اور ہم اب ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے؟ تو قرآن کا سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ شرک کی تردید، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ جنوں کا کہنا تھا. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، آج بھی یہ چیز موجود ہے. اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا. یعنی جنوں کی سرکشی کب بڑھتی ہے؟ جب انسان ان سے ڈرتا ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے، اللہ کا خلیفہ سمجھتا ہے، تو پھر وہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اور یہ کہ انسانوں نے بھی ویسا ہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنی تھی تو جنات کا اوپر جانا بند کر دیا گیا اور شہاب ثاقب ان کے پیچھے آتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی زبردست پہرا بندی ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے. تو اس پر انہوں نے ساری زمین میں ٹولیاں پھیلا دی جنہوں نے کہ معلوم کرو کہ وجہ کیا ہے. تو بالآخر انہیں پتا چل گیا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن اتر رہا ہے، اور جب فرشتے اس کو لا رہے ہوں تو بیچ میں کوئی جن کچھ بھی اڑا نہ سکے قرآن کی حفاظت کے لیے.
اور قرآن کو ہر ملاوٹ سے بچانے کے لیے. اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات فرشتوں کی باتیں جنات سن کے آ جاتے ہیں اور کچھ کاہنوں کو آ کے بتا دیتے ہیں اور وہ پریڈکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے کمتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جیسے انسان ویسے ہی وہ. اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ جنوں کے بھاگنے کے لیے جو وسعت ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. جن آسمانوں تک جا پہنچتے، ہم نہیں جا سکتے. اس کے باوجود جنوں نے کہا کہ ہم بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ سورۃ الرحمن میں بھی آپ نے پڑھا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے جن و انس کے گروہ، اگر تم میں کچھ طاقت ہے تو زمین آسمان کے کناروں سے ذرا بھاگ کے دکھاؤ. تم بھاگ نہیں سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے، اور یہ زور نہ انسانوں میں ہے اور نہ جنوں میں. تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہماری بھلائی اس میں کہ سرنڈر کر دیں، مان جائیں، اطاعت کر لیں. اللہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم یعنی اللہ کے اطاعت گزار ہیں، کچھ حق سے منحرف ہیں. تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں. اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. یاد رکھیں کہ یہ عذاب صرف آخرت کا نہیں ہے، یہ دنیا کا بھی ہے. دنیا انسان کو جتنی بھی مل جائے، وہ سب کچھ، خواہ وہ قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ کی یاد نہیں تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ من اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دوں گا، طرح طرح کی پریشانیاں دوں گا، دلوں کی تنگی، مال ہوتے ہوئے مال کی تنگی کہ انسان اس کو استعمال کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کی پہنچ اور ریچ سے باہر، فائدے کی بجائے نقصان، دلوں کی گھٹن، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کے لیے اذیت کے سامان پیدا کرنا. آج آپ دیکھیں کہ ہم انسانوں کے پاس جو کچھ بھی ہے، جب اللہ کی یاد، اللہ کا خوف نہیں تو ہمارے گھروں کی زندگیاں اجڑ کر رہ گئیں، سب کچھ ہوتے ہوئے ہم محروم ہو کر رہ گئے. اس کا حل کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ نفع کا. اب دیکھیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع پہنچاتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر 21 ہے، قل، آپ کہہ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ بتا دیجئے کیا؟ انی، بے شک میں، لا املکو، نہیں ملکیت رکھتا، نہیں مالک، لکم تمہارے لیے، کس کا؟ درن، کسی نقصان کا، ولا رشدا، نہ بھلائی کا. نہ بھلائی نہ نقصان میرے ہاتھ میں نہیں، ہر نفع و نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں. اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نفع دیتے ہیں تو یہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کر دیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا کہ ہدایت بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، تو اصل مالک و مختار صرف اللہ ہے. کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. اگر اللہ کے رسول کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے پھر؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام، منصب اور ذمہ داری کیا تھی؟ کہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا دیں. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا. یعنی غیب کا علم بھی صرف اللہ کو ہے، سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو. یعنی جتنا دینا چاہے وہ خود دے دیتا ہے، لیکن کسی بھی انسان کا کوئی علم غیب ذاتی نہیں ہوتا کہ اپنی قوت سے کوئی چیز معلوم کر لے. اگر پیغمبر کے پاس بھی غیب کی کوئی بات آتی ہے تو وہاں سے آتی ہے، سورس وہ ہے. اور جس کے لیے وہ پسند کر لے تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. سورۃ مزمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. مگر کم، یعنی پوری رات نہیں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو، یعنی کھلی چوائس دی گئی. اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی مد کے ساتھ جہاں ضرورت ہو. حضرت ام سلمہ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کو الگ الگ پڑھتے اور اس پر ٹھہر جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا طریقہ یہ بھی تھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آتا تسبیح فرماتے، دعا کا موقع آتا دعا مانگتے، پناہ کا موقع آتا وہاں اللہ کی پناہ مانگتے. لیکن ہم یہ کام بھلا کیسے کر سکتے؟ ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا آیا اور کیا گیا. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں دو چیزیں بتائی گئی کہ نماز اور قرآن کے لیے زیادہ موزوں اثر انگیز وقت کون سا ہے؟ رات کا وقت ہے. کیونکہ دن میں تو انسان کو ادھر ادھر کی بہت سی باتیں، پریشانیاں، خیالات ستائے رکھتے ہیں. رات کو انسان ہر چیز کوائٹ ہو جاتی ہے اور انسان خاموشی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. ہم سال میں اگر ایک رات تھوڑا سا جاگ رہے ہیں تو پلیز اس پہ اپنے آپ کو کوسیے مت. ہماری قسمت میں اگر ہر رات نہیں تو چلے سال کی ایک رات ہی صحیح. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کا نام کا ذکر کیا کرو. دیکھیں بار بار ذکر کی تلقین ہے. اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. وہ مشرق و مغرب کا مالک، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو. اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. یعنی اگر کسی سے کنارہ کشی بھی کرنی ہو تو گالیاں دے کر نہیں، چپکے سے، خاموشی سے، احسن طریقے سے. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پہ چھوڑ دو اور انہیں ذرا دیر اسی حالت پہ رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ، حلق میں پھنسنے والا کھانا. طعام ذا غصہ، غصہ اس ہڈی کو کہتے ہیں عربی میں جو حلق میں پھنس جاتی ہے، پھندا لگنا. کیونکہ سوکھے کانٹے اور غسلین اور گندی چیزیں ہوں گی کہ جو انسان کھا نہ سکے گا. اندر ڈالے گا تو باہر آئیں گی، لیکن کیا کرے، بھوکا ہوگا، کھا جائے گا وہ بھی. یہ اس دن ہوگا
یوم ترجف الارض والجبال، جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا، حالانکہ بڑا طاقتور تھا فرعون، اسے پکڑ لیا۔ تو عام لوگوں کا کیا کہنا؟ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، کیونکہ 50,000 سال کا نا ایک دن، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، یعنی یہ قرآن تو رب کی طرف بلاتا ہے، اب جس کا دل چاہے اس راستے پہ چل پڑے، صرف سن کے لوٹ نہ جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی 1/3 رات کی عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہی عمل کرتا ہے، یعنی صحابہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، کیونکہ اس وقت گھڑیاں نہ تھیں۔ اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی، بس قرآن میں سے آسانی سے جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ لیکن ہم نے اپنے اوپر ایک جبر عائد کیا کہ نہیں، ختم ہی کر کے اٹھنا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ ہماری تسلی نہیں ہوتی جب تک کسی مجلس میں قرآن پڑھ کے اسے پورا نہ کریں، ہمیں پڑھنے سے زیادہ ختم کرنے سے دلچسپی ہوتی ہے، اس پر ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خوش ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ آسانی سے جو پڑھ سکو پڑھو، اپنے اوپر مشقت نہ ڈالو، کیونکہ اس طرح پر قرآن جذب نہیں ہوتا۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، یعنی نماز کے اندر، تہجد میں، اور ویسے بھی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو اپنے ذمہ قرض سمجھتے ہیں۔ ایک ہے نا جو ہم فرض کے طور پہ دیتے ہیں جیسے زکوٰۃ وغیرہ، اور ایک ہے قرض جو ہم زکوٰۃ کے علاوہ دیتے ہیں۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، خود اپنے ہاتھ سے کر کے جو آگے بھیجو گے، اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، بالکل ایسے جیسے بینک میں آپ جو جمع کرتے ہیں وہی کیش کراتے ہیں۔ وہی زیادہ بہتر ہے جو آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جمع ہو جائے، اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔